میرے محترم دوستو، یہ بات تو قرآن سے طے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک راستہ مکافات عمل کا رکھا ہے. اس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو. یعنی ہے ایسے جیسے ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کا رویہ ہمارے ساتھ. ہے تو وہ ارحم الراحمین، ہے تو وہ غفور الرحیم، کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ اصول ہمیں سمجھا دیا، فاذکرونی، اگر تم مجھے اللہ کو یاد کرو گے اے میرے بندو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. فرمایا تم مجھے صحت میں یاد کرو، میں تمہیں بیماری میں یاد کروں. فرمایا تم مجھے تونگری میں یاد کرو، میں تمہیں تندرستی میں یاد کروں. فرمایا تم اپنی زندگی میں مجھے یاد کرو، میں موت کے بعد تمہیں یاد رکھوں. اللہ رب العزت نے مکافات عمل کا ایک راستہ ہمیں بتایا. جیسے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتے تم میرے دین پر چلو گے، میرے دین کو دنیا میں یاد رکھو گے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، یاد رکھو. اس لیے فرمایا یہ نماز، یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن کی تلاوت، یہ سب اللہ کی یاد کے ذریعے. اللہ والے نے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب اللہ مجھے یاد کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یاد کیسے؟ فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے اس وقت کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا. فرمایا میرے بندے تم مجھے تنہائی میں یاد کرو، میں مجلس میں تمہیں یاد کروں، فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں. فرمایا میرے بندے تم ایک بارش کی برابر میری طرف بڑھو، میں ایک ہاتھ کی برابر تمہاری طرف بڑھوں. فرمایا میرے بندے تم چل کر میرے پاس آؤ، میں دوڑ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں. اللہ رب العزت نے یہ قانون ہمیں سمجھا. اس لیے میرے محترم دوستو، جیسے کہ میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ ہم اس سے بھول جائیں. ایک مہینے یاد رکھا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، موت تک ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. موت تک آگے مرحلے سے آ رہے جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، بہت سے مرحلے. اگر دنیا میں اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رہا تو انشاءاللہ وہاں بھی صاف رہا. اگر یہاں اللہ کے ساتھ معاملہ بگڑ گیا تو پھر وہاں کون ہمیں یاد کرے. جب ایک انسان کسی اجنبی ملک کی طرف جاتا ہے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب اجنبی ملک میں کوئی جاننے والا ہوتا ہے. ہم کہتے فکر نہیں ہوگی وہاں ہے جاننے والا، اس کے ساتھ رہ لوں گا. فکر اس وقت ہوگا جب کوئی جاننے والا بھی نہ ہو اور وطن بھی اجنبی ہو. میرے محترم دوستو، جب کوئی دنیا سے آخرت کی طرف جائے گا اور دنیا میں اللہ کا معرفت حاصل کر چکا ہوگا، اللہ سے علیق شریک بن چکا ہوگا، اللہ کو یاد کر کے گویا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ چکا ہوگا، پھر فکر کی بات نہیں ہوگی، پھر تسلی ہوگی. نہیں بھئی اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہے، انشاءاللہ عالم آخرت میں جاؤں گا تو پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں. اس میں میرے محترم دوست، یہ ذکر و اذکار اللہ کی یاد کے ذریعے ایمان کی تجدید ہے. اس سے
ایمان دلتا ہے اس سے، ایمان صاف ہوتا ہے اس سے. اس نے فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرو. اب کثرت سے کیا مراد ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. کم ذکر بھی کثرت کے برابر ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چند نوجوانوں جو دیکھا جو کہہ رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر گپ شپ کر لیتے، آپس میں بات چیت کر لیتے، پھر کوئی بات ہنسنے کی آ جاتی، ہنسنے سے پھر کہتے استغفر اللہ. حضرت رابعہ بصری نے یہ دیکھ کر فرمایا جوانوں تمہاری اس استغفار پر بھی استغفار کرنے کو دل چاہتا ہے. تم جو استغفار کرتے ہو اس استغفار پر بھی دل کرتے ہیں کہ استغفار کریں. یہ کوئی طریقہ ہے اللہ سے استغفار کرنے؟ زبان کسی اور گپ شپ میں مشغول ہے، دل کہیں اور ہے، زبان پہ اللہ کا استغفار ہے. یہ کوئی استغفار کا طریقہ ہے؟ اس لیے فرمائیں یہ استغفار کا طریقہ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اس قلیل ذکر کو ذکر کثیر بنا. کیسے؟ کم ہو لیکن توجہ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک سے کثرت ذکر کی برابر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق